السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج ہم 67 لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں بھی میں آپ کو اعراب کراؤں گا۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمون تھا، وہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی تنوین کیسے ختم کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تنوین ختم کرنے کا طریقہ ہے، بہت آسان ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمون تھا پچھلے لیکچر میں، اگر آپ نے میرا دیکھا ہو تو وہاں پہ مسلمون تھا، تو آخری حرف پہ تنوین آ رہی تھی۔ اب شروع میں آپ یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں، ال آ رہی ہے، المسلم۔ مسلمون رفع ہے، دو پیش بھی رفع ہے اور ایک پیش بھی رفع ہے، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ال آ گیا تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آئے گی۔ اگر دو زبر ہے تو ایک زبر ہو جائے گی، دو زیر ہے تو ایک زیر میں چلی جائے گی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جیسے یہاں پہ یہ مسلمن تھا، ایک زبر گیا تو ساتھ ساتھ الف بھی چلا گیا، کیونکہ اب ہم نے پڑھا کہ دو زبر کے ساتھ کیا آتا ہے، الف آتا ہے۔ تو اب دو زبر تو ہے، ایک زبر بھی چلی گئی، ایک زبر رہ گئی۔ تو اس کا یہ رول ہے کہ دو زبر کے ساتھ کیا آئے گا، الف آتا ہے۔ ایک زبر ہم نے ہٹا دی تو الف صاف بھی چلے گئے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ال جو ہے تنوین کے ساتھ کبھی نہیں آئے گا۔ ال جو ہے کس کے ساتھ نہیں آئے گا، تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا۔ جہاں آپ نے ال دیکھ لیا تو آخری حرف پہ تنوین نہیں ہوگی۔ المسلم رفع حالت ہے، المسلمہ نصب حالت ہے۔ اب اس کی جر ہے المسلمی۔ اگلا دیکھتے ہیں، بنت کہتے ہیں بیٹی کو۔ بنتن تھا، ال لگایا تو آخری حرف پہ کیا ہو گیا، دو پیش سے ایک پیش رہ گئی، البنتو۔ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کوئی پڑھتے وقت، جیسے میں نے پڑھا بنتو، یہ نون کے اوپر جزم ہے۔ کیا ہے، جزم ہے۔ جزم کا کیا کام ہوتا ہے، حروف کو ملانا۔ چھوٹی سی طرح قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ کیا ہے، حروف کو ملاتی ہے۔ یہ کبھی اکیلا نہیں آئے گا، یہ دو حروف کو آپس میں ملائے گا۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ال، حمزہ کس سے مل رہا تھا، لام سے مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بنتا، آخری حرف پہ آپ نے چیک کرنا ہے، زبر آ گئی تو یہ نصب ہے، نصب حالت ہے۔ اب ہم جر کی اس میں جاتے ہیں، البنتی۔ تینوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مطلب ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ ال جو ہے نا، یہ ال دی کے ایکول ہے۔ کس کی ایکول ہے، دی کی ایکول ہے۔ اگر میں ال ہٹاتا ہوں تو واپس تنوین آ سکتی ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہوگا، جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں، بن تن، یعنی کوئی، اس کا کوئی ایک مطلب لیں گے، ٹھیک ہے، کوئی ایک بیٹی۔ البنت ہوگا تو کوئی ایک خاص بیٹی، یعنی کہ دی آ گیا۔ دی کے ساتھ ہم نے کرنا ہے تو شروع میں ال لگا دیں گے اور آخری حرف پہ تنوین کو ہٹا دیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پڑھتے وقت کوئی بھی صورت لینی ہے، اس میں چیک کرنا ہے، اگر شروع میں ال آ رہا ہے تو آخری حرف کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ال دیکھ لیا تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آئے گی۔ جیسے کہ سورت شروع ہوتی ہے الحاقۃ، بڑی مد ہے،
اس کا آپ انالائز کریں. شروع میں ال آ گیا، اب آپ نے چیک کرنا ہے ال آ گیا شروع میں تو آخر میں چیک کریں آخر میں تنوین نہیں ہے. 2 پیش نہیں، 1 پیش ہے. تو یہ کون سی حالت ہے؟ رفع میں آ رہی ہے. رفع میں کیسے آ رہی ہے کہ یہ پیش ہمیں بتاتا ہے واحد اسم کی رفع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آتی ہے. انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مثنیٰ کی رفع ساؤنڈ سے ہوگی. تو میں آپ کو انشاءاللہ اسی لیکچر میں آپ کو مثنیٰ کا بھی تھوڑا کروا دوں گا. ابھی آپ نے فی الحال یہ ذہن میں رکھنا ہے ال آپ نے دیکھ لیا تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آئے گی. ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. الحاقۃ، قاف کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے؟ جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے. اور یہ ہا کو میں کیوں لمبا کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہا الف سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے زبر ہے اور حروف مدہ بھی بن رہا ہے. ال کی وجہ سے تنوین نہیں آ رہی ہے آخری حرف پہ. یہ آپ نے انالائز کرنا ہے. یہ صورت آپ نے شروع کرے تو یہ چیک کرنا ہے آپ نے. بس نوٹس بنائے اپنے تو آپ کو نوٹس نوٹس نہیں، تھوڑے آپ کو نوٹس بنیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمیں یہ چیز کیوں آ رہی ہے، جر میں کیوں ہے. آگے جب ہم چلیں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جر میں کیوں ہے، یہ زیر کیوں آ رہی ہے، نصب میں کیوں، یہ چیز نصب میں کیوں ہے، رفع میں کیوں ہے. ابھی فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کسی اسم کو ال داخل کریں گے تو آخری حرف تنوین صاحب چلی جائیں گی. اب میں اسی کو مثنیٰ لکھ رہا ہوں. آپ نے اس کو صرف ساؤنڈ سے پہچاننا ہے. ابھی ہم نے پیش سے پہچانا کہ یہ پیش جو ہے رفع ہے. اب میں جو لکھ رہا ہوں مثنیٰ والی حالت لکھ رہا ہوں. مثنیٰ مطلب دو کے لیے یوز ہوتا ہے مثنیٰ، ٹھیک ہے؟ میں نے لکھا تھا مسلمون سے المسلموں. اب میں لکھنا چاہتا ہوں مسلمان، یعنی 2 مسلمان. کیا ہو؟ 2 مسلمان. مسلمانی. آخر میں آپ یہ چیک کر رہے ہیں آنی کی جو آواز آ رہی نا، یہ رفع ساؤنڈ ہے. کیا ہے؟ یہ جو ہے رفع ساؤنڈ ہے. آپ نے آنی دیکھ لیا، مسلمانی، آنی کی آواز آ گئی تو یہ رفع کی آواز ہے. مثنیٰ رفع ساؤنڈ ہے. مثنیٰ کی رفع کیسے شو ہوتی ہے؟ آنی سے، ٹھیک ہے؟ اب میں نصب میں لے جانا چاہتا ہوں تو یہ چیز میں مثنیٰ کی آنی ہے نا. اب ہم چیک کرتے ہیں. مسلمین، اور اس کی جر بھی یہی ہے. میں لکھ نہیں رہا، میں جیسے ایسے کر کے ڈال دے رہا ہوں. اس کی جر بھی یہی ہے. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے؟ میں نے بتایا کہ جب ہم جیسے آگے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وجہ سے یہ جر میں آ رہا ہے اور کس کی وجہ سے یہ نصب میں آ رہا ہے. جب ہم جملے اسم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو قرآن میں ان بھی آپ کو ملے گا. قرآن میں ان بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی فی الحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مثنیٰ 2 مسلمان بنانے کے لیے آنی، مسلمانی، ٹھیک ہے؟ اور یہ آنی کی جو آواز آ رہی نا، یہ رفع ساؤنڈ ہے. اور یہ آئینی جو ہے نا، مسلمینی، یہ نصب ہے. بس ابھی فی الحال آپ اس میں یہ نہیں جائیں کہ نصب کا ساؤنڈ بھی ایک ہی ہے اور جر کا ساؤنڈ بھی ایک ہی ہے. جب ہم جیسے آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جر میں کیوں ہے، نصب میں کیسے ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت سے بھی بتاؤں گا کہ یہ جر میں استعمال ہو رہا ہے اور یہ نصب میں استعمال ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں
پکا اگر پکا ہو گیا تو یہ 90-80% جو ہے آپ کے گرامر صحیح ہوگی قرآن کی کوئی آیت آپ پڑھیں گے آپ رکیں گے، خود ہی رکیں گے کہ یہ جر میں کیوں ہے، یہ نصب میں کیوں ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو مثنیٰ کی رفع ساؤنڈ بتائی ہے نا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو جمع کا بتاؤں گا. ابھی میں فی الحال مذکر رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں مثنیٰ کی میں اگزامپل دوں گا تو ہم اس کو تبدیل کریں گے مثنیٰ میں، پھر جمع کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی رفع کیسی پہچانی جاتی ہے. تو ابھی فی الحال آپ نے یہ اس کو نوٹس بنائیں. میں ایک اور اگزامپل رکھ دیتا ہوں. جیسے قرآن میں مؤمنانی آپ نے آنی ساؤنڈ دیکھ لیا نا، آنی کی آواز آ گئی تو یہ رفع ساؤنڈ ہے. اور اس کا بھی وہی ہے، مؤمنین ہو جائے گا، مؤمنین. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، اگر میرے لیکچر آپ نے حروف مدہ والے سنے ہوں تو یہ حروف لین بن رہا ہے. تھوڑا سا اگر غور کریں، اگر میری لیکچر آپ نے حروف مدہ حروف لین والے سنے ہیں، مؤمنین. ٹھیک ہے، حروف لین کی کیا پہچان تھی کہ یا سے پہلے زبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی جر بھی یہی ہے. چلیں ہم اس کو اب دوبارہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس لیکچر میں نے آپ کو کروائے ہیں رفع، یعنی اعراب کو. میں ابھی اعراب کافی چلے گا کیونکہ میں اس میں ابھی آپ کو مثنیٰ کے میں رفع بتائی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے واحد اسم کی جو رفع ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گی، 2 پیش کے ساتھ. اگر شروع میں الف لام لگ جائے تو آخری حرف تنوین ختم ہو جائے گی. 2 پیش ہے تو ایک پیش رہ جائے گی. مسلمانی ہے، آنی آپ نے قرآن میں دیکھ لیا تو یہ رفع ساؤنڈ مذکر کی ہے. مسلمینی ہے تو یہ کیا ہے، نصب ہے. ابھی ہم یہ بھی جا رہے ہیں مسلمینی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرقین. ٹھیک ہے، یہاں پہ آواز آ رہی مشرقین. اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نصب میں یا جر میں. رب المشرقین، 2 مشرق اور 2 مغربوں کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور رب المغربین، اللہ تعالیٰ نے جب آپ پڑھ لیں گے نا اس طرح کی چیزیں، میں آپ کو کروا دوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آنی عینی کیوں بن رہا ہے. اونا سے کیا بنے گا، اونا کے بعد نصب و جر میں کیا بنے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں نے مثنیٰ کروایا. مثنیٰ 2 کے لیے یوز ہوتا ہے. میں نے 1 مسلمان ہم نے پڑھے. آج اس لیکچر میں ہم نے 2 مسلمان بنائے. اور آنی کی آواز کو ہم نے کیا شو کیا، رفع ساؤنڈ ہے. مؤمنانی یا رفع ہے. اب نصب میں لے کے جانا ہے تو کیا کریں گے، مؤمنین. آنی ہوگا تو عینی کر دیں گے نصب و جر میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آنی اگر ہے رفع کی ساؤنڈ تو نصب و جر میں عینی ہو جائے گا. بس ایک ایگزامپل یاد رکھ لیں، رب المشرقین یعنی کہ مشرقانی تھا، یہ رفع میں مشرقانی تھا. یہ میں لکھ دیتا ہوں، مشرقانی. اور جب یہ نصب و جر میں گیا مشرقینی اور مشرقینی بن گیا. ٹھیک ہے، یہ لیکچر آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا کہ میں یہ بات کہوں گا، اگر آپ نے اس سمجھ میں آ گئی نا آپ کو، جب قرآن پڑھیں کوئی بھی آیت پڑھیں تو آپ تھوڑا سا رکیں. رکنے کے بعد دیکھیں گے یہ آنی کیا ہے، اونی کیا ہے، آتن کیا ہے. ابھی میں نے آپ کو جو کروائے ہیں وہ کریں. مسلمانی کیا ہے، مسلمانی کس کے لیے یوز ہو رہا ہے، 1 کے لیے 2 کے لیے. مسلمان 2 مسلمان کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور یہ 2 مسلمان مذکر ہے. آنی جو آواز آتی ہے یہ مذکر کی ساؤنڈ ہے. مثنیٰ کی اس کی مؤنث کی کیسے بنے گی انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. میں نے اگزامپل آپ کو ابھی دے دی ہے قرآن سے. جب بھی شروع میں ال آپ نے دیکھا تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آئے گی.
آپ نے چیک کرنا ہے جا کے قرآن کھولتے وقت، ال دیکھیں گے تو آخری حرف پہ تنوین نہیں آئے گی. جیسے سورہ قاریہ شروع کریں گے تو اس کے ال وہاں پہ ال لکھا ہوا ہے اور آخری حرف پہ تنوین نہیں ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے. یہ ایگزامپل میں نے بتا دی ہے. الحمد، وہاں بھی دال کے اوپر پیش آئی ہے، رفع میں ہے وہ. ٹھیک ہے. مثنیٰ کی یہ رفع کیسی ہوگی؟ آنی کے ساتھ، نصب و جر عینی ہو جائے گا. عینی عینی. مؤمنانی رفعانی رفع، مؤمنینی یہ نصب و جر ہو جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر آپ نے ترتیب سے چلنا ہے تو میرے لیکچر کو آپ نے فالو کرنا ہوگا، ورنہ یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. آپ کو جو میں نے 62 61 لیکچر جو شروع کیے ہیں اس کو آپ فالو کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ یہ کیا بن رہا ہے. ایک مسلمان کے لیے کیا یوز ہوتا ہے، دو کے لیے کیا ساؤنڈ ہے، آنی ہے. ٹھیک ہے. نصب و جر ابھی میں آراب کو کافی لمبا چلاؤں گا، کیونکہ آراب ابھی میں نے ایگزامپل جو رکھی ہیں مذکر کی رکھی ہیں. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں مؤنث کی ایگزامپل بھی رکھوں گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.